میری آج کی کہانی کا ٹاپک ہے جن اور انسان قسط نمبر 3۔ رات کے 11 بجے تھے۔ نور اپنے کمرے میں بیٹھی تھی، کپڑے پہنے، جوتے پہنے، تیار جیسے کوئی سفر پر نکلنے والا ہو، مگر یہ کوئی عام سفر نہیں تھا۔ یہ اس گھر کی اوپری منزل پر اس کمرے کی طرف سفر تھا جو مہینوں سے بند تھا، جس کی چابی کسی کے پاس نہیں تھی، جس کی دہلیز پر قدم رکھنے سے ذہن بھی گھبراتا تھا اور ذہن سے کوئی چیز نہیں ڈرتی تھی۔ نور نے موبائل اٹھایا۔ رات کے 11:82، یعنی 12 بجنے میں صرف 18 منٹ۔ اس نے موبائل رکھ دیا، کھڑکی سے باہر دیکھا۔ پیپل کا درخت بالکل خاموش کھڑا تھا، ہوا نہیں تھی، پتے نہیں ہل رہے تھے، مگر درخت کے نیچے ایک روشنی تھی، بہت ہلکی، بہت دھندلی، نارنجی اور سرخ کے درمیان کی، جیسے انگارے بہت دور ہوں اور ان کی آخری جھلک نظر آ رہی ہو۔ اذلان وہاں تھا۔ نور کو معلوم تھا بغیر دیکھے بھی کچھ چیزیں آنکھوں سے نہیں کسی اور طرح محسوس ہوتی ہیں، جیسے اندر کوئی تار ہو اور وہ تار ہل جائے۔ نور اٹھی، سیڑھیاں چڑھتے وقت اس نے ہر قدم آہستہ رکھا۔ امی کا کمرہ بائیں طرف تھا، دروازہ بند، اندر سے خراٹوں کی ہلکی آواز۔ ابو کو نیند جلدی آتی تھی۔ زین کا کمرہ دائیں طرف، وہاں بھی خاموشی۔ اوپری منزل تک پہنچتے پہنچتے نور کے ہاتھ ٹھنڈے ہو چکے تھے اور وہ رکی نہیں۔ گلیارے کے آخر میں جہاں روشنی نہیں پہنچتی تھی وہ دروازہ تھا، سیاہ لکڑی کا، بھاری، پرانے نقش و نگار سے بھرا۔ اس پر کوئی تالا نہیں تھا، مگر وہ بند تھا، بہت مضبوطی سے بند، جیسے اندر سے کوئی اسے تھامے ہو۔ نور نے ہاتھ بڑھایا اور اسی لمحے پیچھے سے آواز آئی، رکو۔ نور نے پلٹ کر دیکھا، اذلان گلیارے میں تھا۔ کیسے آیا، کب آیا پتہ نہیں، بس تھا۔ تم یہاں کیسے؟ نور نے شروع کیا۔ بعد میں، اذلان نے اشارہ کیا۔ پہلے یہ پہنو۔ اس نے ہاتھ آگے بڑھایا، ہتھیلی میں ایک انگوٹھی تھی، پرانی چاندی کی، اس پر عربی نقش کندہ۔ یہ کیا ہے؟ تحفظ، اذلان نے کہا۔ یہ اس کمرے میں جو ہے وہ کمزور نہیں ہے، یہ پہنو اور جو بھی اندر دیکھو، چاہے کتنا ہی خوفناک ہو، چاہے کتنا ہی پیارا لگے، اس انگوٹھی کو چھوتی رہو، یہ تمہیں یاد دلاتی رہے گی کہ کیا سچ ہے۔ نور نے انگوٹھی لی، انگلی میں پہنی، چاندی ٹھنڈی تھی مگر ایک لمحے بعد گرم ہو گئی، ایسی گرمی جو باہر سے نہیں اندر سے آئی ہو۔ میرا ہاتھ تھامو، اذلان نے کہا۔ نور نے ہچکچاہٹ سے اس کا ہاتھ تھاما، ٹھنڈا تھا مگر مضبوط، بہت مضبوط۔ اذلان نے دروازے کی طرف قدم بڑھایا۔ اب اس نے دوسرا ہاتھ دروازے پر رکھا اور کچھ کہا۔ نور سن نہ سکی کیا الفاظ تھے، مگر کسی ایسی زبان میں جو ہوا میں گھل جاتی تھی، کانوں تک پہنچتی تو تھی مگر دماغ میں نہیں اترتی تھی۔ ایک لمحہ پھر دروازہ کھل گیا، بغیر آواز کے، بغیر کسی مزاحمت کے، جیسے ہمیشہ سے اسی کا انتظار کر رہا تھا۔ کمرے میں اندھیرا تھا، یہ نور کی توقع کے خلاف تھا۔ کمرے میں جگہ ایک دھندلی نیلی روشنی تھی، کہیں سے نہیں آتی تھی، بس تھی، دیواروں میں سمائی ہوئی روشنی، فرش سے اٹھتی ہوئی، ہوا میں کھلی ہوئی۔ کمرہ بڑا تھا، بیچ میں ایک پرانا تخت تھا، لکڑی کا، بغیر گدے کے، کونے میں ایک میز، اس پر کچھ کتابیں، مگر کتابیں عجیب تھیں، ان کی جلدیں سیاہ تھیں اور ان پر کوئی نام نہیں تھا۔ دیوار پر ایک بڑا آئینہ، فریم سونے کا مگر شیشہ دھندلا، اور آئینے کے سامنے کوئی تھا۔ نور کا سانس رک گیا۔ ایک عورت، سفید کپڑوں میں، لمبے بال، پیٹھ نور کی طرف آئینے میں دیکھ رہی تھی، مگر آئینے میں اس کا عکس نہیں تھا، آئینہ خالی تھا۔ نانی، نور کی آواز نکلتے نکلتے بمشکل نکلی۔ عورت نے پلٹا۔ نور نے پہلی بار اس کا چہرہ دیکھا اور آنکھیں بھر آئیں، وہی چہرہ جو پینٹنگ میں تھا، وہی آنکھیں جو نور کی ماں کی آنکھوں سے ملتی تھی، جو نور کی اپنی آنکھوں میں بھی تھیں، مگر یہ چہرہ زندہ نہیں تھا، نہ مردہ تھا، درمیان میں تھا، کہیں اور سے دیکھتا ہوا۔ نور! عورت کی آواز آئی، مگر آواز کمرے میں نہیں، نور کے اندر گونجی۔ نانی! نور نے قدم آگے بڑھایا۔ اذلان نے ہاتھ تھامے رکھا، کھینچا نہیں مگر رکا نہیں، چھوڑا بھی۔ بچی! رضیہ کی روح نے کہا، اور اس ایک لفظ میں اتنا درد تھا، اتنی محبت تھی، اتنے سال کی دوری تھی کہ نور کے آنسو رک نہ سکے۔ آپ یہاں کیوں ہیں؟ آپ کو کیوں قید کیا گیا؟ رضیہ نے ایک لمبی سانس لی، یا جو سانس جیسا تھا۔ بیٹھو، وقت کم ہے، سورج نکلنے سے پہلے سب کچھ سنو، کیونکہ یہ رات جو شروع ہو چکی ہے، آگے آنے والی راتوں کو طے کرے گی۔ رضیہ نے بتانا شروع کیا۔ ہمارا خاندان، تمہارے نانا کا خاندان، صدیوں سے اس زمین پر آباد ہے، مگر یہ زمین عام زمین نہیں ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں دو دنیائیں قریب آتی ہیں، انسانوں کی دنیا اور جنات کی دنیا۔ ہر جگہ یہ فاصلہ بہت زیادہ ہوتا ہے، یہاں بہت کم ہے، اتنا کم کہ رات کو آواز ایک دنیا سے دوسری دنیا میں جاتی ہے۔ نور نے سنا، خاموش، بے حس حرکت۔ ہمارے خاندان کو یہ فرض سونپا گیا تھا کہ ہم اس سرحد کی حفاظت کریں، کوئی بری روح اس طرف نہ آئے، کوئی بری طاقت اس دروازے کو نہ کھولے۔ اس کے بدلے ہمیں طاقت ملی، روحوں کو دیکھنے کی، سمجھنے کی، ان سے بات کرنے کی۔ نانا کو معلوم تھا؟ نور نے پوچھا۔ ہاں، مگر انہوں نے تمہاری ماں کو نہیں بتایا، کیونکہ وہ ڈرتے تھے، سوچتے تھے شاید نئی نسل پر یہ بوجھ نہ پڑے، سوچتے تھے شاید یہ سب کچھ خود ختم ہو جائے۔ نہیں ہوا، نہیں ہوا۔ رضیہ کی آواز بھاری ہو گئی، کیونکہ ایک چیز ایسی ہے جو رکتی نہیں جب تک پوری نہ ہو۔ ایک پیش گوئی۔ اذلان کے ہاتھ میں ہلکی سی جنبش ہوئی۔ نور نے محسوس کیا۔ پیش گوئی؟ نور نے پوچھا۔ رضیہ نے آئینے کی طرف دیکھا، وہ دھندلا آئینہ، اور جیسے ہی اس کی نظر آئینے پر پڑی،
شیشے میں کچھ ہلا، الفاظ ابھرے سنہری چمکتے۔ نور نے پڑھا، جب آگ اور مٹی کا بیٹا زنجیروں میں ہوگا اور مٹی اور پانی کی بیٹی اسے ڈھونڈے گی، تب وہ دروازہ کھلے گا جو صدیوں سے بند ہے، اور دونوں دنیائیں یا ملیں گی یا ہمیشہ کے لیے جدا ہوں گی۔ نور نے الفاظ پڑھے، پھر پلٹ کر اذلان کو دیکھا۔ آگ اور مٹی کا بیٹا، جنات آگ سے بنے ہیں۔ ہاں، اذلان نے کہا، ایک لفظ، مگر اس ایک لفظ میں سب کچھ تھا، اور مٹی اور پانی کی بیٹی انسان، میں۔ ہاں، نور نے دوبارہ آئینے کی طرف دیکھا، الفاظ ابھی تک تھے۔ یہ دروازہ کیا ہے؟ رضیہ نے جواب دیا، وہ دروازہ جو دونوں دنیاؤں کے بیچ ہے، اگر وہ کھلا تو دونوں دنیائیں ایک ہو سکتی ہیں، انسان اور جنات ساتھ رہ سکتے ہیں، سدھر سکتے ہیں، مگر ایک بد روح ہے جس کا نام مالک ہے۔ رضیہ کی آواز کانپ گئی، اور ایک روح کی آواز کا کانپنا نور کو اندر تک ہلا گیا۔ وہ چاہتا ہے کہ وہ دروازہ وہ کھولے اپنی طاقت سے، تاکہ دونوں دنیاؤں پر صرف اس کی حکومت ہو۔ اور اذلان؟ نور نے پوچھا۔ رضیہ نے اذلان کی طرف دیکھا، اور اس نظر میں ایک پرانی شناسائی تھی، ایک پرانی تکلیف تھی۔ اذلان کے پاس وہ چابی ہے جو اس دروازے کو صحیح طریقے سے کھول سکتی ہے، رضیہ نے کہا، اسی لیے مالک نے اسے قید کیا تاکہ اذلان اس چابی کو کبھی استعمال نہ کر سکے۔ چابی؟ کیسی چابی؟ اذلان نے پہلی بار نور کی طرف پوری طرح دیکھا۔ آنکھوں میں جو کچھ تھا جو نور نے پہلے نہیں دیکھا تھا، سچائی، وہ سچائی جو کہنی تکلیف دہ ہو مگر نہ کہنا اس سے بھی زیادہ تکلیف دہ ہو۔ چابی میرے اندر ہے، اس نے کہا، میری روح میں، مگر وہ چابی تب تک کام نہیں کرے گی جب تک کوئی انسان اپنی مرضی سے، ڈر کے بغیر، دباؤ کے بغیر یہ نہ کہے کہ وہ اس پر بھروسہ کرتا ہے۔ کیونکہ دروازہ دونوں دنیاؤں کا ہے، اسے کھولنے کے لیے دونوں دنیاؤں کی رضا چاہیے۔ جنات کی نمائندگی کے اذلان کرتا ہے، اور انسانوں کی نمائندگی میں کرتی ہوں، نور نے آہستہ سے مکمل کیا۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ اچانک رضیہ کا چہرہ بدل گیا۔ وقت کم ہے، اس کی آواز تیز ہو گئی، وہ آ رہا ہے۔ کون؟ نور نے اٹھنے کی کوشش کی۔ مالک، رضیہ نے کہا، وہ محسوس کر چکا ہے کہ تم نے یہ کمرہ کھولا۔ نور، سنو، ایک بات یاد رکھنا، کیا مالک ہمیشہ اس شکل میں آتا ہے جس سے تم محبت کرتے ہو؟ وہ تمہارے پیاروں کی شکل لے لیتا ہے، تمہاری امی، تمہارے ابو، زین، ان کی شکل میں آ کر تمہیں گمراہ کرنے کی کوشش کرے گا۔ تو میں پہچانوں گی کیسے؟ رضیہ نے نور کے ہاتھ کی طرف اشارہ کیا، انگوٹھی کی طرف۔ جب مالک قریب ہو جائے انگوٹھی جلنے لگے گی، یاد رکھنا۔ اور اسی لمحے کمرے میں ہوا بدلی، وہ نیلی روشنی جو اب تک یکساں تھی لرزنے لگی، جیسے موم بتی کو لو کو ہوا لگ جائے۔ رضیہ کا چہرہ ہلکا پڑنے لگا، جیسے دور ہو رہی ہو۔ نانی، نور نے ہاتھ بڑھایا، جاؤ بچی۔ رضیہ کی آواز اب بہت دور سے آتی لگتی تھی، ابھی جاؤ، اور اذلان کا ساتھ مت چھوڑنا، چاہے کچھ بھی ہو۔ آپ کا کیا ہوگا؟ میں ٹھیک ہوں، صدیوں سے ہوں، چند دن اور ہوں گی۔ ہلکی سی مسکراہٹ، وہ مسکراہٹ جو نور کی ماں میں بھی تھی، جو شاید نور میں بھی تھی۔ جاؤ، اذلان نے نور کا ہاتھ کھینچا، چلو۔ وہ گلیارے میں نکلے تو اذلان نے دروازہ بند کر دیا۔ نور کے پاؤں لڑکھڑا رہے تھے، مگر اس نے سنبھالا۔ اذلان نے ہاتھ تھامے رکھا۔ سیڑھیاں اترتے وقت نور نے پوچھا، وہ آ گیا ہے؟ مالک، ابھی نہیں، مگر اس نے محسوس کر لیا۔ اذلان کی آواز سرد تھی، کچھ دن میں آئے گا، اور جب آئے گا تو پہلے تمہارے گھر والوں کو آزمائے گا، انہیں نقصان پہنچائے گا، انہیں وہ براہ راست نہیں مارتا۔ اذلان نے کہا، وہ ذہنوں میں گھستا ہے، خوف بوتا ہے، لوگوں کو ایک دوسرے سے لڑواتا ہے۔ نیچے آ کر نور روکی۔ اذلان، ایک بات پوچھوں؟ پوچھو۔ وہ چابی جو تمہاری روح میں ہے، وہ کب سے ہے؟ اذلان چپ ہو گیا۔ نور نے دیکھا اس کی آنکھوں میں ایک پرانی کہانی تھی، ابھی بتانے کی نہیں، یہ بعد میں۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے۔ نور نے مان لیا، کچھ کہانیاں اجلت سے نہیں سنی جاتی۔ نور؟ ہاں۔ اذلان نے پہلی بار نور کی آنکھوں میں براہ راست آنکھیں ڈال کر دیکھا، اور نور کو وہی احساس ہوا جو اس رات ہوا تھا جب وہ پہلی بار ملے تھے، کہ وہ اسے اندر تک دیکھ رہا ہے، چہرہ نہیں۔ شکریہ، اس نے کہا، 15 سال میں پہلی بار کوئی میری بات سننے آیا۔ نور کا گلا بھاری ہو گیا۔ تم اکیلے تھے 15 سال، 200 سال، اذلان نے آہستہ سے درست کیا، 15 سال پہلے رضیہ بھی قید ہو گئی، پھر اکیلا ہوا۔ نور نے کچھ نہیں کہا، کچھ کہنے کو تھا ہی نہیں، وہ بس اسے دیکھتی رہی، اور پہلی بار محسوس کیا کہ یہ جو درد ہے جو اس کے چہرے پر ہے، یہ صرف اس کا نہیں لگتا، یہ اس کا بھی ہے۔ کیسے، کیوں، معلوم نہیں، مگر ہے۔ جاؤ سو جاؤ، اذلان نے کہا، کل دن میں عام رہنا، گھر والوں کو بھی کچھ مت بتانا ابھی، اور اگر انگوٹھی جلے تو فوری تمہیں بلاؤں، فوری باغیچے میں آؤ، میں وہاں ہوں ہمیشہ۔ نور مڑنے لگی، پھر رکی۔ اذلان، کیا تم ڈرتے ہو مالک سے؟ ایک لمحہ خاموشی۔ پہلے ڈرتا تھا، اس نے کہا، اب نہیں۔ کیوں؟ وہ مسکرایا، وہی ہلکی سی مسکراہٹ، وہی ہلکی سی صدیوں کے بعد والی مسکراہٹ۔ کیونکہ اب تنہا نہیں ہوں۔ 3 دن بعد صبح کا ناشتہ تھا، سب میز پر تھے، ابو اخبار پڑھ رہے تھے، زین دودھ میں روٹی توڑ رہا تھا،
अम्मी चाय डाल रही थी, सब आम था, मगर नूर ने महसूस किया कि अब्बू ने आज तीसरी बार वही सफ़ा पढ़ा। उन्होंने पलटाया ही नहीं था। नूर ने अंगूठी देखी, ठंडी थी। ठीक है, मगर शाम को जब नूर यूनिवर्सिटी से वापस आई, अम्मी बावर्ची खाने में अकेली बैठी थी। खाना नहीं पकाया था, बस बैठी थी सामने देखती हुई। अम्मी, नूर ने पूछा। अम्मी ने सर उठाया, आंखों में कुछ अजीब था, धुंध जैसा। नूर बेटा, ये हवेली छोड़ देनी चाहिए। नूर का दिल डूबा। क्यों? मुझे अच्छी नहीं लगती ये जगह। रात को ख्वाब आते हैं डरावने। अम्मी की आवाज़ अजीब थी, बहुत यकसा, बहुत बेरंग। कैसे ख्वाब? बंद कमरे के ख्वाब। अम्मी ने कहा,